نہ CIA وہاں سے نکال سکتی ہے، نہ ISI وہاں سے نکال سکتی ہے۔ تو سب سے افضل عبادت وہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب جو مانگتا نہیں اور تعریفیں کرتا جا رہا ہے، آپ کو جج کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یار یہ کتنے والا لگ رہا ہے، ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، ماتھا مٹی میں۔ باقی کوئی عبادت اتنی محترم نہیں اللہ کے نزدیک جتنا مانگنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَظَ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے ہمیں پکارا اور ہم نے ان کی پکار کو سنا اور اس پر ان کی دعا کو قبول کیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو جو غم تھا کہ میں ایسی قید میں ہوں جہاں اللہ کے سوا مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، ہم نے وہ بھی ختم کر دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بہت بڑا سمندر ہے اور اس میں معلوم نہیں کتنی مچھلیاں ہیں اور ان میں کسی ایک مچھلی میں وہ ہیں، تو کون سی دنیا کی طاقت ہے جو سمندر سکین کر کے اس مچھلی کو تلاش کرے اور پھر ان کے پیٹ سے ان کو برآمد کر سکے؟ تو کوئی شکل نہیں، ساری دنیا کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ نہ CIA وہاں سے نکال سکتی ہے، نہ ISI وہاں سے نکال سکتی ہے، کوئی ایجنسی، کوئی طاقت، کوئی فوج بیکار ہے۔ لیکن وہاں کس چیز نے کام کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور مچھلی خود باہر آئی اور ان کو خشکی پر پھینک کر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، کوئی مسلمان یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ بہت پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، ترمذی شریف میں ہے کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ والذین یدعون من دون اللہ، یعنی ان کے شرک میں وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے، غیر اللہ کے نام کا پکاتے ہوں گے، بہت کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو زیادہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، جو دوسروں سے مانگتے ہیں، ان کی زیادہ مذمت بیان کی ہے۔ تو سب سے افضل عبادت وہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہر عبادت مانگنا ہے، الدعاء هو العبادہ، ہر عبادت مانگنا ہے، مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، تو پاک ہے، تیری بڑی تعریفیں ہیں، تبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تعالی جدک، یا اللہ تیری بزرگی بہت بلند ہے، لا الہ غیرک، یا اللہ تیرے سوا ہمارا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کسی کے دروازے پہ جا کر آپ ہاتھ باندھ کر یہ جملے بولنا شروع کرو، گھر والوں، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب،
ہمارا تو تمہارے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تمہاری تو شان ہی بڑی بلند ہے، اور تم تو بڑے، تمہارے گھر سے تو کبھی وہ خالی گیا ہی نہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تو کیا سمجھے گا وہ؟ کوئی شک ہوگا کہ آپ کس کام آئے ہو؟ اس لیے علماء نے دعا کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک ہے دعاء المسئلہ اور ایک ہے دعاء الثناء۔ ثناء بھی خالی ثناء بولے، کچھ نہ مانگے، یہ بھی مانگنا ہے، اور مانگنا بھی مانگنا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ کر آپ کی تعریفیں کرتا جاتا ہے، مانگتا کچھ نہیں۔ دوسرا آدمی آ کر کہتا بھائی ایک روٹی کا سوال ہے، ایک روٹی چاہیے، تو جس نے ایک روٹی مانگی اس کو تو آپ ایک روٹی دے دو۔ اب جو مانگتا نہیں اور تعریفیں کرتا جا رہا ہے، آپ کو جج کرنا مشکل ہو جائے گا کہ یار یہ کتنے والا لگ رہا ہے، ہاں یہ 50 والا ہے، 100 والا ہے، کیا حساب ہے اس کا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہو سکتا ہے آپ اس کو 100 دے دیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو 500 دے دیں، کیونکہ وہ مانگ کچھ نہیں رہا، وہ تعریفیں کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے تعریفیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں یہ بھی مانگنا ہے۔ تمام عبادات مانگنا ہے، الدعاء هو العبادہ، مانگنا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، مانگنا ہے، تعریفیں ہیں اور تعریف مانگنا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، یہ مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے۔ سبحان ربی العظیم مانگنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ مانگنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ، ہر چیز، ہر قسم کی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، ہم تیرے مخلص ہیں، یہ سب مانگنے کی شکلیں۔ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، ماتھا مٹی میں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مانگنے کے بھیس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قابل ترس بننے کی شکلیں ہیں۔ جھک گیا، یہ بھی مانگنا ہے۔ کفن پہن کر رب کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بھیس ہیں سارے، مانگٹ کی ہی قسمیں ہیں۔ تو تمام عبادتیں مانگنا ہی ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ عبادت سب سے عظیم مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے پاس آپ صدقے بھی بھیجتے ہو، سجدے بھی بھیجتے ہو، اور دعائیں بھی بھیجتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والی چیز وہ دعا ہے۔ باقی کوئی عبادت اتنی محترم نہیں اللہ کے نزدیک جتنا مانگنا ہے۔ اگر کوئی نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ تو یہ اذان ہو جاتی ہے، آپ واش روم میں گئے تو وہاں باتیں شروع ہو گئیں، کوئی آیا، آؤ بھائی معانقہ کرو بھائی، ہاں بھائی کہاں ہوتے ہو بھائی۔ اذان ہو جائے تو ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیا کرو، سمجھ آئی نہیں؟ کوئی مروت نہیں، کوئی لحاظ نہیں، چپ چاپ کوئی بھی آ جائے بس سلام اور بس، لمبے چوڑے مان کے نہیں۔ اذان ہو چکی ہے، رب کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، جلدی جلدی جا کر وضو کر کے مسجد میں آ جایا کرو۔ میں دیکھتا ہوں نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ آپس میں دیر بعد ملے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بالکل جائز نہیں۔ فوراً مسجد میں آؤ، سنتیں ادا کرو۔ سنتوں میں بھی ہم مانگ ہی رہے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ مانگو اپنے والدین کے لیے، مانگو اپنے زندے اور میتوں کے لیے،
مانگو اپنے اساتذہ اور ہر وہ شخص جس کا آپ پر احسان ہے اس کا احسان چکاؤ دعا کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ اپنی جماعت کے لیے مانگو، مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے مانگو، حکمرانوں کی ہدایت مانگو۔ کوئی مانگنے کی ایک چیز ہے، بہت زیادہ دعائیں کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ عاجز بندہ، عاجز اردو والا اور ہوتا ہے، عربی والا عاجز۔ عاجز کا معنی جو بیکار، نکما، نکھٹو، کچھ کرنے کا نہیں۔ سب سے بڑا نکما وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے، اور سب سے بڑا عاجز اور نکما نکھٹو وہ ہے جو سلام لینے سے عاجز آ جائے، جو سلام لینے میں سستی کرتا ہے، جو دعا کرنے میں سستی کرتا ہے۔ اس سے زیادہ نکما بندہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دعا کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ دعا جو ہے جو مصیبت آ چکی ہو اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو ابھی آنی ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ دعائیں کرتے جائیں، جو مصیبت موجود ہے اللہ اس کو بھی رفع کرے گا، اور جو آنے والی ہیں ان کو بھی رفع کرے گا۔ اور اگر آپ کی مصیبت رفع نہیں ہو رہی تو صاف مطلب یہی ہے کہ آپ کی دعا اس لیول کی نہیں ہو رہی، آپ دعائیں زیادہ نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر غور کریں، فلاں موقع کی دعا، فلاں موقع کی دعا، تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو دعاؤں کے بغیر کام ہی کوئی نہیں تھا۔ ہر وقت دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ یہ دعا، یہ حدیث کے جو مصیبت موجود ہو اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، یہ بھی ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے بارے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا مان لے گا تو میں مان لیتا ہوں، اگر آپ کے دل میں مایوسی ہے تو میں نہیں مانتا۔ تو گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب بندہ مجھے مانگ رہا ہوتا ہے مجھ سے تو میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے دعا کرنے سے۔ تو دعا کے فضائل بہت زیادہ ہیں، وقت کم ہے، بس مطلب یہی ہے، نتیجہ یہی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب سے مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ، مانگتے چلے جاؤ۔ ہم ہیں ہی مانگٹ، ہم ہیں ہی بکاری، ہمیں بہت مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔